الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما وبعد۔ اس دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے اس نے جانا ہے۔ یہ عارضی زندگی کا سفر، یہ زندگی انسان گزارتا ہے بچپن سے لڑکپن میں آتا ہے اور لڑکپن سے جوانی میں، یہاں تک تو انسان اپنی زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہا ہوتا، لیکن جب یہ جوانی ڈھلتی ہے اور انسان کا جسم اس کو جواب دینے لگتا ہے تو انسان کو کچھ سمجھ آنے لگ جاتا ہے کہ نہیں، حقیقت ہے، میرے بڑے چلے گئے، مجھے بھی جانا ہے، لیکن پھر بھی اس امید کے ساتھ جیتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، ابھی بہت وقت ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان بے بس ہو جاتا ہے اور وہ بے بسی انسان کا زندگی کی گزارے ہوئے ایک ایک منٹ کو یاد دلاتی ہے کہ تو نے کیسے وقت گزارا، کیسے اللہ کی بغاوت کی، کیسے اللہ کو بھول گیا اور اپنی منمانیاں کی، اور یہ بھول گیا کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اس دنیا کی عارضی زندگی کے پیچھے بھاگا اور سارا کچھ بھول گیا، اور آج بے بس پڑا ہے اور آج چاہ رہا ہے کہ کچھ کروں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لوں، لیکن آج اس قابل نہیں کہ سجدہ بھی کر سکے۔ تو یہ زندگی عارضی ہے، اس سے ہمیں سیکھنا ہے۔ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر، ان کی وفات ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہت کام کیا انہوں نے، ان کی قربانیوں کو ہم بھلا نہیں سکتے، اور اب ہمارے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں دیں۔ ہمارا حق یہ ہے، ہماری محبت یہ ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ الحمدللہ ہم نے خود ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا اور خود ان کے لیے دعائیں کروائیں، اور آپ سب سے بھی یہی میں کہوں گا کہ ان کا ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ہمارا فرض بنتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے کام کیا، اور ہم ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ اگلی زندگی میں ان کو اتنا فائدہ ہو، پتہ چلے کہ میں نے کچھ کام کیا تھا اور مجھے آج میری قوم یاد رکھتی ہے، اور میری قوم مجھے دعاؤں کا تحفہ بھیج رہی ہے۔ انہیں پتہ چلنا چاہیے یہ ہم ایک اچھی قوم کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے محسنوں کو نہیں بھولتی اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی ہے۔ ایک سسٹر کا سوال ہے کہ خواب کے اندر انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک بالو ان کی کھڑکی پر گندگی لگا رہا ہے، تو ان کو پکڑ کر مارتے ہیں تو وہ ایک رشتہ دار نکلتا ہے۔ کیا چیز کون ہے؟ بالو ہے جو ان کی کھڑکی پر گندگی وغیرہ لگا رہا ہوتا ہے، اس کو پکڑ کر مارنے لگتے ہیں۔ تو ہاں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا بھی پڑھیں اور کثرت استغفار بھی کریں۔ اس میں یہ ہے کہ بسا اوقات کوئی بندہ آپ کی لائف میں مطلب اس طرح آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے، آپ کو یعنی کہ ایسے کام میں ملوث کرنا چاہتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ استغفار اور یہ دعا پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ۔ خواب کے اندر خود کو دلہن کی طرح کار میں جاتے ہوئے دیکھنا، یہ اس کے بارے میں کچھ سوالات کرنے پڑیں گے، کیونکہ شادی شدہ کے لیے الگ تعبیر ہے اور غیر شادی شدہ کے لیے الگ تعبیر ہے، تو ویسے یہ برا خواب نہیں ہے، اچھا ہی خواب ہے۔ میری اور میری ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے وہ 3 سال سے بہت زیادہ لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، وجہ سمجھ نہیں آتی۔ دیکھیں، کوئی بھی معاملات ایسے بنتے ہیں، لڑائی جھگڑے، مختلف معاملات، اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ عموماً جو ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے، جو معاملات ہم سمجھتے ہیں، ہر بندے کا یہی سوال ہوتا ہے کہ جادو یا جنات کی وجہ سے ہو سکتا ہے،
اور ممکن ہے سحر تفریق ہونا ممکن ہے جادو کی وجہ سے گھروں میں لڑائی بننا، خاص کر خاوند بیوی کے درمیان۔ وہ اس طرح کہ شیطان کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے، وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ شیطان چاہتا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ کیا جنوں کا، جادوگروں کا پہلا مقصد کیا تھا؟ وہ تعلیم سکھاتے تھے کس چیز کی؟ کہ خاوند بیوی کے درمیان لڑائی پڑ جائے، خاوند بیوی کے درمیان دوری ہو جائے۔ تو سب سے پہلا مقصد اس کا خاوند بیوی کے درمیان دوری ڈالنا ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ جادو کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن ہر معاملے کو ہم جادو جنات بھی نہیں کہہ سکتے، ہر لڑائی کو ہم جادو جنات بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بھی جادو کی وجہ سے، یہ بھی جادو کی وجہ سے، وہ بھی جادو کی وجہ سے۔ اس لیے کوئی بھی معاملہ ہے ہم اس کا دونوں طرح سے علاج کریں گے۔ جادو کی وجہ سے ہے تو بھی اس کا علاج ہو جائے، اور اگر ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے، یاد رکھیں گناہوں کی وجہ سے بھی، نحوست کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاملات تنگ کر دیتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے ہم اس کی زمین تنگ کر دیتے ہیں، معیشت تنگ کر دیتے ہیں، اس پر پریشانیاں آتی ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے جیسے کام کیے ہیں یہ ان کی وجہ سے ہے۔ تم نماز ہم پڑھتے نہیں، مسجد کو ہم جاتے نہیں، علل اعلان ادھر سے اللہ بلا رہے ہیں، اور ہم علل اعلان جو ہے وہ بغاوت کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہماری پریشانیاں نہیں دور ہوتی، ہماری تکلیفیں نہیں دور ہوتی۔ ایک طرف اللہ کا بلاوا ہے، دوسری طرف ہمارے جو ہیں وہ اپنی مصروفیت، ہم کہتے ہیں نہیں وہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اور دوسری طرف امید رکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون آ جائے گا، قرآن نے کہا ہے، اللہ فرماتے ہیں سکون تلاش کرنا ہے ذکر پہ آ جاؤ، ذکر سکون دیتا ہے، ذکر سے سکون ملتا ہے۔ میں علاج بتاتا چلوں لڑائی جھگڑے پریشانی تکلیفوں میں، خاص کر خاوند بیوی کے درمیان، ہر نماز کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ سے شروع ہوتی ہے۔ یہ پوری آیت 7 مرتبہ پڑھنی شروع کر دیں، اور صبح و شام حفاظتی پڑھائی۔ یہ آیت ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اور صبح و شام حفاظتی پڑھائی، اور اس کے علاوہ کثرت سے استغفار۔ جادو ہوگا، جنات ہوں گے، یا ویسے پریشانی کسی اور نحوست کی وجہ سے ہے، اللہ کے فضل سے سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں نماز پابندی ضروری ہے، نمازیں پڑھیں گے تو یہ فائدہ دے گا۔ حفیظ اللہ بھائی کا سوال ہے کہ خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ اور ان کی فیملی کے سارے لوگ کسی سیلاب کے اندر آ جاتے ہیں، پانی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں جاننی ضروری ہیں۔ صاف پانی کی اور تعبیر ہوتی ہے، گندلے پانی کی اور تعبیر ہوتی ہے، اور اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ تو اس میں آپ کو حفاظتی پڑھائی کی ضرورت ہے، خواب کا اثر ظاہر کر دیں، کیونکہ اگر پانی میں خود کو پھنسا دیکھتے ہیں تو عموماً کچھ روحانی مسائل کے مریض بھی ایسے ہیں جن کو اس طرح کے خواب آتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اس طرح کے خواب آتے ہیں حفاظتی پڑھائی کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کے رحمت سے۔ وقار بھائی کا سوال ہے کہ ان کی سسٹر کی طبیعت کافی خراب ہے، جب بھی شادی کرنے کا بولتے ہیں تو اس کے اندر جن کی آواز آتی ہے، جس طرح حاضری وغیرہ کا معاملہ، وہ بولتا ہے کہ اس کی شادی نہیں کرنے دوں گا۔ ہاں، مس شیطان ایسے ہوتا ہے، جب شیطان مس ہوتا ہے کسی مریضہ میں تو اس میں مطلب یہ اس طرح کی کنڈیشن بنتی ہے۔ تو آپ جو ہے اگر اس طرح کا معاملہ مطلب آپ کو محسوس ہو تو ممکن ہے ہمارے پاس لانا، تو ہمارے پاس لے آئیں، نہیں تو اس کا علاج خود شروع کریں، اس سے بھی انشاءاللہ بہتری آ جائے گی۔ لیکن زیادہ تر مریضوں کا اس طرح مطلب تھوڑا ٹائم لگتا ہے، جب فوراً علاج نہیں ہوتا ہے اس قسم کے مریضوں کا۔ ان میں سب سے پہلے اعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ صبح شام شروع کروا دیں 500 مرتبہ، اور حفاظتی پڑھائی صبح شام شروع کروا دیں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 یا سورہ فلق ناس 7 مرتبہ۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس سے یہ مسئلہ جو ہے وہ کور ہو جائے گا اور معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ خواب کے اندر دیکھے ہے کہ میں، میری والدہ اور بھائی ہیں، وہ ایک بیڈ پر ہوتے ہیں، اور نیچے سے ایک مگرمچھ جو ہے وہ ان کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ روحانی مسئلے کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ اس طرح کے خواب جادو جنات کے مریضوں کو آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے کہ کسی وجہ سے آپ محفوظ ہیں، شیطان یا حاسد آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ابھی تک آپ محفوظ ہیں۔
جو بھی پڑھائی عمل کرتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو حفاظتی پڑھائی شروع کر دیں اور صدقہ بھی دیں۔ یاد رکھیں صدقہ سب سے بہترین جو ہے وہ پیسے کا ہے، وہ جو ہے وہ پیسہ بہترین صدقہ اس لحاظ سے ہے کہ آپ جب پیسے کا صدقہ کرتے ہیں تو اس سے آپ کا یعنی غریب کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، کوئی بھی معاملہ ہے وہ کوئی بھی پریشانی اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، وہ چاہے کوئی کچھ چیز کھانا چاہتا ہے، کوئی اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ باقی اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں گوشت پھینک دو اور اس طرح کی چیزیں، تو یہ اس طرح کا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ آپ جو ہے وہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ پیسے کا صدقہ کریں۔ لیاقت علی بھائی کا سوال ہے کہ وہ آپ کے پاس آ چکے ہیں، کافی زیادہ پہلے فرق تھا، ابھی بچوں کے لیے بھی آپ نے پڑھائی دی تھی تو اس سے طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے جب بھی پڑھائی کرتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیں، اور سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97-98 ہے وہ کثرت سے پڑھیں۔ بسا اوقات شیطان جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ آپ ٹھیک ہوں، وہ بیماری لگاتا ہے، وہ جب بیماری لگاتا ہے یا بیمار کرتا ہے یا پریشان کرتا ہے تو انسان کی ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے، جادو چھوڑ دیتا ہے، جنات چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ شیطان جو آپ کے ساتھ ہے وہ نہیں چھوڑتا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے انسان کے معاملات کچھ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کو شیطان نے بیماری لگائی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ حضرت ایوب نے کہا اللہ مجھے شیطان نے چھو کے بیماری دے دی ہے، تو شیطان چھو کے بیماری دیتا ہے۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو مجھے بیماری نے چھو لیا ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو اللہ سے رجوع کیا تو اللہ نے شفا دی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان بسا اوقات بیماری لگا دیتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں آپ کو بتائی ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97-98۔ یہ کثرت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کے معاملات سارے بہتر ہو جائیں گے۔ نمازوں کی پابندی ضروری ہے، زیادہ کوشش کریں کہ زیادہ باوضو رہیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خواب کے اندر سفید بلی کو حملہ کرتے ہوئے دیکھا جس سے یہ زخمی بھی ہو گئی ہیں، اس ہفتے یہ خواب 2 دفعہ آیا ہے۔ مرد کا خواب ہے یا عورت؟ سسٹر ہے۔ ہاں، یہ ایسے ہے کہ آپ نے اپنے ارد گرد کے معاملات کو دیکھنا ہے کہ کوئی یعنی کہ حاسد عورت جو آپ کو محسوس کروا رہی ہو کہ آپ کی ہمدرد ہے اور وہ آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے، یعنی کوئی چھپی ہوئی آپ کی منافق دشمن ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے حفاظت کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تو خواب کا اثر زائل کرنا ہے، صدقہ دینا ہے، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے پناہ مانگنی ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے جو ہے وہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اور اس کے ساتھ صبح و شام بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعائیں پڑھنی ہیں۔ جو میں یہ دعائیں بتا رہا ہوں اکثر بھائی بہنیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں چلتا کہاں سے ڈھونڈیں، تو یہ دعائیں آپ کو حصن المسلم ایک دعاؤں کی کتاب ہے، یہ آپ کو نیٹ سے بھی مل جائے گی، اور یعنی کہ یہ آپ کو کسی بھی کتب خانے سے بھی مل سکتی ہے، تو لے لیں۔ اس میں جو بھی دعائیں ہیں وہ مستند اور وہ دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، تو ان میں یہ ساری دعائیں موجود ہوتی ہیں جو ہم بتاتے ہیں۔ خواب کے اندر میری چھوٹی بہن جو ہے وہ محروم والد کی قبر پر مٹی ڈال رہی ہیں، مطلب بارش کی وجہ سے جس طرح مٹی یا قبر بیٹھ کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈال رہی ہوتی ہے۔ یہ کس کا خواب ہے؟ یہ سسٹر نے خواب دیکھا ہے اپنے محروم والد کے حوالے سے کہ ان کی قبر پر وہ مٹی ڈال رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کا جو ہے وہ ان کو پہنچا رہے ہیں، کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ اور دوسرے لحاظ سے یہ دیکھا جائے تو یعنی کہ جو بھی ان کا آپ حقوق کے حوالے سے دیکھیں کہ بہن کے ساتھ آپ کا کوئی رویہ خراب تو نہیں ہے، یا کوئی آپ کی وجہ سے بہن تکلیف میں تو نہیں ہے، تو اس میں بھی آپ جو ہے وہ بہتری کریں۔ وہم اور وسوسوں کے لیے کچھ بتا دیں۔ ہاں، وسوسہ بہت بڑا مسئلہ ہے،
वसवसा अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, अल्लाह ने पूरी सूरत उतार दी इस वसवसे के मसले पर। वसवसे के ज़रिए ही जिन इंसान पर हावी होता है, वसवसे के ज़रिए ही शैतान इंसान से गुनाह करवाता है, वसवसे के ज़रिए ही इंसान को मायूस करता है, वसवसे के ज़रिए इंसान पर गालिब आता है। तो वसवसा बहुत बड़ा मसला है। वसवसे का इलाज, वसवसे के इलाज के हवाला से ये है कि आप औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और सूरह हदीद की आयत नंबर 3, वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, ये 300 मरतबा सुबह शाम पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आपकी वसवसा ख़त्म हो जाएगा, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, आप में जो है वो बहुत सारी चीज़ें इससे पैदा होंगी। और साथ में हिफाजती पढ़ाई भी करें और ज़िक्र ज़्यादा करें, अल्लाह की तारीफ़ात ज़्यादा करें, यानी वो ज़िक्र जैसे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी बहुत बढ़ जाएगी। तो ये ज़िक्र ऐसी चीज़ है जो इंसान को सुकून देता है और इंसान को मुस्तकिल मजाजी और इंसान को एक ऐसा सुकून बख्शता है जो इंसान को किसी चीज़ में नहीं मिलता। लेकिन ज़िक्र वो होना चाहिए जो दिल के साथ, तवज्जो के साथ, इत्मीनान के साथ और रेगुलर किया जाए। रेगुलर क्यों, थोड़ा कर लें लेकिन करें रेगुलर। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहब्बुल आमालि लिल्लाहि अदवामुहा व इन कल्ला। सैयदा आयशा फरमाती हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, सैयदा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को वो अमल महबूब है, वो अमल पसंद है जो कसरत के साथ, रूटीन के साथ किया जाए, यानी उस पर हमेशगी हो। और चाहे वो थोड़ा कर लें लेकिन उस पर हमेशगी होनी चाहिए। तो ये हमेशगी वाला अमल आप अपनाएंगे तो आप बहुत फ़ायदा होगा। आज दोपहर के अंदर ख्वाब के अंदर 3 कब्रें देखी हैं, जिसमें एक कब्र के अंदर बड़ी सी भैंस बैठी होती है, जिससे इनको डर भी लग रहा होता है। हाँ, शैतानी ख्वाब है, परेशान ना हो। शैतान बस औकात इंसान के साथ खेलता है और इस किस्म के मामला होते हैं। 12 साल से शुगर का मसला है और रूहानी इलाज करने वाले बताते हैं कि ये जादू की वजह से मसलत हुआ है, हाथ से लोगों की वजह से। देखें, ऐसे तो मैं किसी के इलाज या किसी की बात पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि हमारे सामने रोज़ के तजर्बात होते हैं। बहुत सारे ऐसे मरीज़ आते हैं जिनको जादू जिन्नात बताया होता है, लेकिन जब हम तशख़ीस करते हैं तो वो जादू जिन्नात नहीं निकलता। तो इसलिए हमने तो वही काम करना होता है जो यानी हमारी तशख़ीस में आए। बाकी इसके इलाज के हवाला से सूरह फातिहा 41 मरतबा सुबह शाम पानी तेल पर दम कर लें, पानी पर और जैतून के तेल पर। जैतून का तेल 1 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें, पानी पिएँ, यानी जैतून का तेल भी पिएँ और पानी भी पिएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जादू की वजह से हो या वैसे हो, इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगी। ख्वाब में किसी को नमाज़ पढ़ने के लिए बोलना और ख़ुद भी नमाज़ पढ़ने के लिए जाना। हाँ, बहुत अच्छा ख्वाब है। अल्लाह ताला दीन का काम लेंगे आपसे, तो अगर आप कर रहे हैं पहले से तो उसमें मज़ीद कोशिश करें, और अगर नहीं कर रहे तो अल्लाह ताला आपको तौफीक देंगे, आप कोशिश करें। ख्वाब में गुलाब का फूल देखती हूँ अक्सर, ये उम्मीद से भी है। हाँ, अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह बेटे की नेमत से नवाजेंगे। बहुत अच्छा ख्वाब है। वो जो आगे बता रहे थे ना शुगर का मसला, वो उनका अपना नहीं, उनके 12 साल का बेटा है, उनको कह रहे हैं कि ये शुगर का मसला है जो जादू जिन्नात की वजह से लोग कहते हैं। पढ़ाई जो बताई है वो करवाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेंगे। साथ में रुकिया दम भी सुनाएं। ख्वाब के अंदर कीड़ों का देखना कैसा है? अच्छा नहीं है, ये हासदीन की तरफ इशारा होता है, लेकिन पूरा ख्वाब बताएंगे तो इसकी ताबीर बताई जाएगी। शान खान भाई, अगर आपने कारी साहब से बात करनी है तो जो 2 नंबर हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं, आप उन पर कॉल करके बात कर सकते हैं, अपना मसला पूछ सकते हैं। इंडिया से भी हैं बेशक। टाइमिंग बता दें। सुबह 10 बजे से लेकर आप शाम 4 बजे के दरमियान कॉल करें, इंशाल्लाह आपकी बात हो जाएगी। फ्राइडे के अलावा कॉल करें, ये पाकिस्तान की टाइमिंग है। ख्वाब में अक्सर खुद को नमाज अदा करते हुए देखता हूँ। देखते हैं, ये सिस्टर है। हाँ,
اچھا خواب ہے. اگر آپ نماز کے پابند نہیں ہیں تو نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ سے خیر کا کام لے گا انشاءاللہ. سسٹر بنتے ہوا آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. سیشن کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھ لیں. کہہ رہے ہیں جی میدے سے جن کو کیسے نکالیں؟ دیکھیں، مس شیطان، جب شیطان مس کرتا ہے انسان کے اندر، وہ کہاں ہے، کیسے آیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، تو وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. کیسے نکالنا ہے؟ دو طریقے ہیں. ایک تو معالج علاج کے ذریعے نکال سکتا ہے، دوسرا مریض کیسے نکالے؟ مریض کہیں بھی جن ہے جسم میں، پڑھائی کے ذریعے اس کو کمزور کر دیتا ہے. پڑھائی ذکر اس کو کمزور کر دیتی ہے. حفاظتی پڑھائی جو ہم دیتے ہیں یہ اللہ کے فضل سے، کہیں بھی شیطان جسم میں چھپا ہوا ہے، جن ہے، اس نے جو ہے وہ جسم میں بیماری لگا دی ہے یا کچھ بھی ایسا معاملہ بنایا ہے، تو وہ جو ہے وہ حفاظتی پڑھائی کرنے سے اللہ کے فضل سے کمزور ہو جاتا ہے اور کمزور ہوتا رہتا ہے. یہ مریض 1 ماہ پڑھائی کر لے تو اللہ کے فضل سے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ اعوذ باللہ ملا لے، کیونکہ اعوذ باللہ پڑھنے سے بھی شیطان جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ صبح و شام ملا لے. انشاءاللہ یہ 1 ماہ کر لے اللہ کے فضل سے نمازوں کی پابندی کے ساتھ. اس کے علاوہ اس کے ساتھ استغفار جاری رکھے، چلتے پھرتے ذکر کرتا رہے. ذکر جنات شیاطین کی کمر توڑ دیتا ہے، یاد رکھیے گا. ذکر کمزور کر دیتا ہے، ذکر آپ کی روحانی قوت کو مضبوط کر دیتا ہے، شیاطین کو کمزور کر دیتا ہے، جس سے بڑا شیطان جن بھی کمزور ہو جاتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے. تو اس لیے یہ پڑھائی شروع کریں، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اور پانی پر دم کر کے پیتے رہیں. پانی پر دم کر کے پینے سے انشاءاللہ جسم میں کہیں بھی ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اس کا اثر. ذوالفقار بھٹو بھائی کا سوال ہے کہ آپ کا وظیفہ جو ہے 50 دن ہو گئے کرتے ہوئے، پچھلے 40 دن سے نہ حاضری ہوئی ہے نہ ہی کوئی اور مسئلہ ہے. ان کو لگ رہا ہے کہ سارا مسئلہ حل ہو گیا. 40 دن پہلے حاضری ہوئی تھی، تو ابھی وہ مزید کتنے دن پڑھائی کریں؟ بھائی جان، حفاظتی پڑھائی 3 مرتبہ کر دیں، چاہے صبح و شام سونے سے پہلے. یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. یہ وہ پڑھائی ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ پڑھ لیتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے. تو آپ حفاظت کے لیے پڑھتے رہیں، کوئی اس میں ایشو نہیں، اس کا نقصان نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں، جو اللہ اس کے رسول نے پڑھائی بتائی ہے ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، اس میں اللہ کے فضل سے خیر ہو سکتی ہے، اس کا نقصان نہیں ہو سکتا. کوئی بھی عمل ہم آپ کو بتاتے ہیں اس میں خیر ہوتی ہے، نقصان نہیں ہو سکتا. کیسے نقصان نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، تو وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی ہوگا. کاروبار میں برکت کے حوالے سے کچھ بتا دیں. استغفار سب سے بہترین عمل ہے، نماز کی پابندی سب سے بہترین عمل ہے، درود ابراہیمی سب سے بہترین عمل ہے. یہ اس کاروبار میں کامیابی کے لیے یہ 3 چیزیں اپنا لیں: نماز کی پابندی، استغفار اور درود ابراہیم. یقین کریں آپ حیران رہ جائیں گے، اس کے اتنے فائدے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے جو استغفار کرتا ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پریشانیاں دور کر دی جاتی ہیں، غم ہٹا لیے جاتے ہیں اور رزق وہاں سے دیا جاتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرے. تو اس لیے جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کر دیتے ہیں، اس کے معاملات آسان کر دیتے ہیں. تو اس طرح استغفار اور درود ابراہیمی پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرے. تو یہ عمل اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ارشد محمد بھائی اپنے سوال کو تھوڑا سا بہتر کر کے لکھے ہیں، آپ کی ورڈنگ کی سمجھ نہیں آ رہی. ایک سسٹر کا سوال ہے کہ بیٹی کا ایڈمیشن کے لیے گئے تھے، میرے خیال میں شاید مرد ہی پوچھ رہے ہیں اپنی بیٹی کے حوالے سے، تو اس دن خواب کے اندر انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ گھر کے پیچھے کے راستے سے نکل رہے ہیں اور وہاں ایک بہت بڑا ہول ہے گڑھا. اسی دن یہ اپنی بیٹی کا ایڈمیشن بھی کروانا گیا. سورۃ توبہ کی آخری ایک آیت کثرت سے پڑھتے رہیں اور حفاظتی پڑھائی بھی پڑھتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ بھی کریں گے اور کامیابی بھی دیں گے. خواب کے اندر خود کو مکھیوں کی طرح دیواروں پر اڑتے ہوئے دیکھا ہے، ہمیشہ دیکھتے ہیں.
یہ آپ کے خواب کا کچھ سوالات کرنے پڑیں گے، پھر تعبیر بتائی جا سکتی ہے۔ یہ اس میں تعبیر یہاں پر بتانا بھی مناسب نہیں ہوگا، لیکن بہتر یہ آپ کال کر لیں۔ کال کر لیں گے تو وہاں پر آپ کو بتا دی جائے گی۔ 12 سال سے پیٹ میں درد رہتا ہے۔ ہاں، شہد کا استعمال کریں، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی۔ سورہ فاتحہ اور سورہ فلق ناس 21 مرتبہ پڑھ لیں، پانی اور تیل پر، پانی اور زیتون کے تیل پر اور شہد پر، ان تینوں چیزوں کو استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ خواب کے اندر دیکھا ہے کہ ایک پیلے رنگ کے سانپ نے ان کے نفس پر کاٹا ہے، اور ان کے بھائی بھی ساتھ موجود ہوتے ہیں جو ان کو کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں اور گولیاں بھی کھلواتے ہیں۔ سورہ فاتحہ اور سورہ فلق ناس 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پانی تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں۔ جادو کا مسئلہ ہو تو اس قسم کے خواب آتے ہیں، اور رقیہ دم بھی ساتھ میں سنیں۔ یہ کم از کم 1 مہینہ عمل کریں، انشاءاللہ ہر قسم کا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا، روحانی مسئلہ بھی اور جسمانی بیماری بھی، دونوں ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی، ایک سسٹر کا سوال ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے منگیتر پر کوئی نظر بد وغیرہ کا کوئی معاملہ ہے، وہ پہلے ان کا خیال رکھتے تھے، اب ان کو اس سے بات نہیں کرتے۔ یہ میں اس کو اب کس طرح آپ کو سمجھاؤں، کیونکہ شریعت نے آپ کو اجازت نہیں دی کہ آپ ان سے بات کریں، تو جب آپ ان سے اس طرح بات کریں گے تو وہ اس طرح کے معاملات بنیں گے، تو آپ کو استغفار کرنا چاہیے اور آپ بات کرنا بند کر دیں اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے یہ چھوڑا ہے کہ تو ناراض ہوتا ہے اس لیے ایسے بات کرنے سے، تو اللہ تعالیٰ سارے معاملات بہتر کر دیں گے۔ بزنس میں رکاوٹ اور کامیابی میں رکاوٹ کے جادو کا علاج بتا دیں۔ سورہ توبہ کی آخری ایک آیت صبح و شام 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورہ فلق ناس 21 مرتبہ صبح و شام شروع کر دیں۔ استغفر اللہ 500 مرتبہ صبح و شام شروع کر دیں، اور اس کے ساتھ رقیہ دم صبح و شام 1 مرتبہ سننا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات فرمائیں گے۔ خواب کے اندر بہت زیادہ ڈوگ وغیرہ یہ دیکھتے ہیں، کتے وغیرہ، یہ امید سے بھی ہیں، فارسی پڑھائی بھی کر رہے ہیں، دم بھی سن رہے ہیں، عمل کی حفاظت والی پڑھائی بھی کر رہی ہیں۔ آپ کو اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم یہ دعا کثرت سے پڑھنی ہوگی، اور صدقہ روٹین سے دینا ہوگا۔ کم از کم کوشش کریں کہ روزانہ کا تھوڑا بہت صدقہ نکالنا شروع کر دیں، تو اس سے آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حفاظت بھی رہے گی، اللہ تعالیٰ شریر کے شر سے محفوظ بھی رکھیں گے۔ کیونکہ آپ پڑھائی کر رہے ہیں، شیطان کوشش کر رہا ہے آپ کو بیمار کرنے کی، نقصان پہنچانے کی، لیکن آپ پڑھائی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا ہوا ہے، تو اس لیے پڑھائی جاری رکھیں، اور ساتھ میں یہ دعا بھی ملا لیں اور صدقہ بھی دینا شروع کر دیں۔ 7 سال سے جادو کا مسئلہ ہے، بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، نماز پڑھتے ہیں تکلیف ہوتی ہے، اور سوئیاں بہت زیادہ چبھتی ہیں، باڈی پر وزن بہت زیادہ پڑتا ہے، سکون نہیں ہے۔ سسٹر کا سوال ہے۔ سورہ فاتحہ، سورہ فلق ناس، درود ابراہیمی 33 مرتبہ پڑھنا ہے، 33 ٹائم۔ تو یہ پانی تیل پر دم کریں، پانی پئیں، تیل لگا کے نہائیں، 7 دن یہ اس طرح کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ استغفر اللہ کثرت سے پڑھنا ہے اور رقیہ دم سننا ہے۔ آپ کو روحانی مسئلہ کم ہے، جسمانی مسئلہ زیادہ ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ ظفر عالم بھائی کا سوال ہے کہ ان کی سسٹر کو بہت زیادہ برے خواب آتے ہیں، طبیعت بھی خراب رہتی ہے، دوائیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور رشتے کا بھی معاملہ میں کافی زیادہ رکاوٹیں ہیں سسٹر کی۔ بھائی جان، ایک تو یہ بات ہے کہ یاد رکھیں، کوئی بھی جادو ہے، کوئی بھی جنات کا مسئلہ ہے، شیطان جادو کرتا کیسے ہے؟ کسی قسم کا جادو ہے، جادوگر شیطان کی مدد سے جادو کرتا ہے، اور شیطان انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، اور شیطان انسان پر حملہ آور اس کی کمزوریوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کون سی کمزوریوں کی وجہ؟ اذکار نہ کرنا، نماز نہ پڑھنا، باوضو نہ رہنا، ذکر سے دور رہنا، صدقہ و خیرات نہ کرنا، کسی کا حق کھانا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کمزور کر دیتی ہیں روحانی اعتبار سے۔ علاج کیسے کریں؟ ایک چیز یاد رکھیں کہ جادو ہوتا کیوں ہے، حفاظت کیسے کرنی ہے، علاج کیسے کرنا ہے، پرہیز کیسے کرنا ہے، ان چیزوں کو سمجھ لیں۔ ان چیزوں کو سمجھ لیں گے، خود علاج کر لیں گے۔
जादू होता शैतान की मदद से है, हमने अल्लाह की मदद लेनी है उसके मुकाबले में। वमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा। जो तागूत का कुफ्र शिरक का इनकार कर देता है, अल्लाह पर ईमान ले आता है, अल्लाह फरमाते हैं हम उसको कड़ा देते हैं, अल्लाह कड़ा देते हैं। लम फिसाम लहा, वो टूटने वाला नहीं, अल्लाह बता रहे हैं वो टूटेगा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। अल्लाह पर तवक्कल करने वाला, अल्लाह पर यकीन रखने वाला, हिफाजती पढ़ाई करने वाला, और फिर अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन करके कहता है मुझे जादू नुकसान नहीं दे सकता, मुझे जिन्नात का असर नहीं हो सकता, मुझे कोई बड़े से बड़ा जादूगर मेरे ऊपर अमल करे वो असर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अल्लाह की हिफाजत में हूं। और मेरे अल्लाह ने फरमाया है जो बंदा ये जिक्र करेगा, जो बंदा ये काम करेगा, जो तौहीद पर डट जाएगा, जो कुफर का इनकार कर देगा, शिरक का इनकार कर देगा, जो हर चीज, हर तावीज़ का, हर डोरी का, हर जो है वो कड़े का इनकार कर देगा, मैं नहीं पहनता क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया ये नहीं पहनना, जो इन सारी चीज़ों को छोड़ के कहता है अल्लाह तेरे महबूब ने ये फरमाया और मैं ये पढ़ रहा हूं और मेरा तवक्कुल है कि मुझे जादू जिन्नात असर नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको महफूज कर लेगी। याद रखें, आप पर है कि आप अल्लाह की मदद चाहते हैं या आप पर है आप शैतान से मदद मांगेंगे या अल्लाह से मदद मांगेंगे। अल्लाह से मदद मांगने का तरीका यही है कि वो अज़कार कर लें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। बाकी जो तावीज़ों के पीछे चलता है, जो कड़ों के पीछे चलता है, जो डोरियां पहनता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो डोरी पहनता है, कोई ऐसी डोरी लेता है, कोई बंदा उस पर गिरा लगा के, कुछ फूंक के गिरा लगा देता है, वो जादूगर है, वो जादू करता है। और जो इसे पहन लेता है अल्लाह इससे अपना ज़ुम्मा उठा लेते हैं, तुम इस डोरी से शिफा लो, मैं तुझे शिफा नहीं दूंगा। तो इसलिए इन चीज़ों से बच जाएं और अल्लाह पर तवक्कल करके पढ़ाई करें, हिफाजती पढ़ाई करें, जिक्र के साथ जुड़ जाएं, फिर देखें कैसे नतीजा निकलता है। फिर देखें, हम इंशाल्लाह आपको इसीलिए सिखा रहे हैं, हम वो चीज़ें बता रहे हैं जिनसे आपके सारे मामलात इंशाल्लाह अल्लाह की हिफाजत में आ जाएंगे। वो खुद इलाज करने का तरीका, रोज़ रोज़ किसी के पास जाना ना पड़े, रोज़ रोज़ आपको जो है ये ख्वारी ना करनी पड़े, कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, उस तरीके पर आ जाएं जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। वो कौन सा तरीका है? वो अल्लाह का तरीका है, वो अल्लाह के रसूल का तरीका है, वो अल्लाह ताला का बताया हुआ तरीका, वो अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली हिफाजत। वो तरीका कौन सा है? वो यही है कि वमन यतवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बुहु, जो अल्लाह पर तवक्कल करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाते हैं। जो तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह उसकी हिफाजत करते हैं। वो पढ़ाई जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है वो अपने अमल में ले आएँ। वल्लाह वल्लाह आप देखेंगे कैसे फ़ायदे मिलते हैं, आप देखेंगे कैसे आपकी हिफाजत होती। आप में से आम लोग, कोई मैं मुफ्तियों की बात नहीं कर रहा, कोई मैं आलिम दीन की बात नहीं कर रहा, आम लोग जो नमाज़ें पढ़ने वाले और जो हम अज़कार बताते हैं ये करने वाले और तवक्कुल करने वाले अल्लाह पर, यही लोग होंगे इंशाअल्लाह। ये जादूगरों को भी चैलेंज करेंगे, ये जिन्नों को भी चैलेंज करेंगे और कहेंगे कि तुम जो कर सकते हो कर लो, हम पर असर नहीं होगा क्योंकि हमने वो अज़कार किए हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। आ जाएं इस चीज़ पर, आ जाएं उस तरीके पर, उस अमल पर आ जाएं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। फिर हम नतीजा देखेंगे इंशाअल्लाह कि कैसे फ़ायदा होता है, कैसे जादू जिन्नात का असर ख़त्म होता है। ये एक भाई का सवाल है कि वो 10 अक्टूबर को आपके पास आए थे, उल्टियों वगैरह का मसला था, आपने दम किया था तो माशाल्लाह ठीक हो गए थे। 2 दिन बाद ख्वाब आया कि उनके बैली पर छिपकली गिर गई है। सूरह फातिहा, सूरह फलक नास 33 मरतबा पढ़े, पानी तेल पर दम करके पानी पिए, तेल लगा कर नहाएं, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सदका वगैरह भी देते रहें, अल्लाह ताला आपको महफूज रखेंगे। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ख्वाब का असर ज़ाहिल कर दें। ख्वाब के अंदर मेरी वाइफ को किसी ने पिंजरे के अंदर बंद कर दिया है, आसपास डॉग्स वगैरह थे, तो इनकी बीवी उन सारे कुत्तों को आग की तरह मार रही थी, फिर इनकी आँख खुल जाती है। अल्लाह ताला शर से इंशाल्लाह महफूज कर लेंगे आपको, आपकी वाइफ को, आपके घर को। रूहानी मसला है आपके साथ या आपकी वाइफ के साथ, तो हिफाजती पढ़ाई की भी ज़रूरत है। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, ये कसरत से पढ़ें। और सूरत यूनस आयत नंबर 77 का आखिरी हिस्सा है, वला युफ्लिहुस साहिरून। सूरत ताहा आयत नंबर 69 का आखिरी हिस्सा है,
ولا یفلح الساحر حیث اتی، یہ کثرت سے چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں، استغفار کثرت سے کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جادوگروں کے، جنوں کے شر سے آپ کو، آپ کے گھر والوں کو محفوظ رکھیں گے۔ انشاءاللہ آپ پڑھائی اور نمازوں کی پابندی لازمی رکھیں۔ خواب کے اندر ایک کدو دیکھتی ہیں جو بڑا تازہ ہوتا ہے، اور اس کو توڑ کر جب اپنے ہاتھ میں پکڑتی ہیں تو وہ خراب ہو جاتا ہے۔ لیڈیز کا سوال ہے جی یہ، آپ کو اذکار کی ضرورت ہے، اس میں کچھ چیز جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ تعبیر کے لحاظ سے یعنی کہ شادی شدہ کی الگ تعبیر ہوگی اور غیر شادی شدہ کی اور ہوگی، اس میں جاننا ضروری ہے۔ لیکن یہ خواب اچھا نہیں ہے، صدقہ بھی دیں۔ کچھ آپ کے معاملات میں شیطان جو ہے وہ پریشانی پیدا کرنا چاہ رہا ہے، کوئی بھی آپ کی یعنی کہ کامیابی کو ناکامی بنانے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ اذکار کریں گے، حفاظتی پڑھائی کریں گے، استغفار کریں گے اور خواب کا اثر ظاہر کریں گے، صدقہ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر لیں گے شیطان کے شر سے اور اس خواب کے شر سے۔ خواب میں میری بہن دیکھتی ہیں کہ ان کے دوپٹے پر سام کا بچہ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے۔ بہن سے کہیں کہ صدقہ بھی دیں اور اپنے معاملات کو بہتر کریں، نمازوں کی پابندی اور اذکار کی پابندی۔ حاسد مرد کی علامت ہے کہ کوئی حاسد مرد ہے جو پریشان کر رہا ہے، تو اذکار بہتر کریں، نمازیں بہتر کریں، استغفار کثرت سے کریں، تو اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ۔ ایک خواب میں دیکھا ہے کہ ان کے گھر کے اندر جنات ہیں اور یہ ان سے بھاگتے بھاگتے گھر سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں اور آیت الکرسی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو خوف کی وجہ سے ایسے خواب آ رہے ہیں تو اپنے آپ کو مضبوط کریں، حفاظتی پڑھائی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ۔ کن لفظوں سے اللہ کو پکارنا چاہیے تاکہ دعا قبول ہو؟ یا اللہ، یا حنان، یا منان، یا ذل جلال والاکرام اللہ، یہ ایسے الفاظ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں تو آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ادعوا اللہ عبید الرحمن، اللہ کے پیارے ناموں سے پکارو، تو جو اللہ کے پیارے ناموں سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ باقی لمبے سجدے کرنے والے کی دعا کو بھی اللہ قبول کرتے ہیں۔ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو لمبے سجدے کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اس سیشن کو ساتھ سارے بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ شیئر بھی کرتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ آپ کی بتائی ہوئی پڑھائی پہلے ایک ہفتہ کی تھی، پھر ایک ماہ، پھر ایک اور ماہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک شادی کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوا۔ دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ پڑھائی بتائیں اور 1 منٹ میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ کبھی کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے۔ انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے، عمل کر کے اللہ کو آزمانا نہیں ہے۔ میرے جملے پر غور کیجئے گا، عمل کر کے اللہ کو آزمانا نہیں، اللہ آپ کو آزما رہے ہیں۔ ہم نے جی یہ عمل کر لیا، ہمارا کام کیوں نہیں ہوا؟ ہم یہ عمل کر کے دیکھ لیتے ہیں ہمارا کام ہوتا یا نہیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ ایسے کام نہیں ہوتے۔ انبیاء کو نہیں دیکھا؟ ایوب نبی علیہ السلام بیمار 18 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہے، 18 سال بیمار ہیں، اور کیا کہہ رہے؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ایک ہی ادارہ ہے اللہ، تیرا ہی ادارہ ہے، اور تو نظر ہی نہیں آتا۔ اس کے سامنے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہنا ہے، اس کے سامنے مانگتے رہنا ہے، جھولی پھیلا کے بیٹھے رہنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نوازیں گے، پھر آپ دیکھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں تجھے وہ عطا کروں گا، سورہ وضحا آیت نمبر 5 میں، کہ تو راضی ہو جائے گا۔ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اور مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ وظیفہ کیے جا رہا ہے اور ذہن اس کا جو ہے وہ کاروبار میں پھنسا ہوا ہے، ذہن اس کا جو ہے وہ
سوچ اس کی جو ہے وہ اسلام آباد ہے اور وظیفہ کر رہا ہے، سوچ اس کی کاروبار میں ہے اور وظیفہ کر رہا ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ یہ کیسا عمل ہے؟ ایسے عمل کا فائدہ نہیں ہوتا بھائیو۔ عمل وہ ہو، توجہ آپ کی لگی ہو، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق قائم ہو، اور محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ، آپ کو پتہ ہو میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، آپ کو پتہ ہو آپ کیا مانگ رہے ہیں، آپ جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہے ہوں، آپ کو پتہ ہو آپ کہہ رہے ہیں اللہ مجھ میں نہیں طاقت کہ میں نیکی کر سکوں، اللہ مجھ میں نہیں طاقت میں برائی سے بچ سکوں، الا باللہ جو کچھ بھی میں کرتا ہوں، جو کسی شر سے بچتا ہوں، الا باللہ تیرے حکم سے بچتا ہوں، تیرے فضل سے کرتا ہوں، اللہ مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ جب بندہ ہر چیز کو توجہ کے ساتھ کرے گا، پھر دیکھے کیسے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ پھر دیکھیں ہماری کمی کمزوری یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم ذکر کرتے ہیں ہماری توجہ ہی نہیں، ہم ذکر کرتے ہیں ہم پہنچے کہاں ہوتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں تو ہمارا جو ہے وہ ہماری سوچ وہ کہیں اور پہنچی ہوتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم دنیا کے کام کر رہے ہیں اور ہمارا دماغ ہماری زبان پر ذکر چل رہا ہو، ہماری سوچ وہاں پر پہنچی ہو کہ میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے، یہ کام اللہ کے لیے چھوڑا ہے۔ ان چیزوں میں اپنی سوچ کو لائیں، پھر دیکھیں مزہ۔ یہ نہیں کہ ذکر میں نے اتنا کیا اور میرا کام کیوں نہیں ہوا کہ چھوڑتے۔ انبیاء کو دیکھیں، انہوں نے ہمیں سکھایا، اللہ نے ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بنائی ہے کہ جتنی بھی مشکلات آئیں در ایک ہی ہے، وہیں جھکے رہیں، وہیں روتے رہیں، وہی گڑ گڑاتے رہیں، اللہم انت غنی ونحن فقراء، اللہ تو غنی ہے ہم تیرے در کے فقیر ہیں۔ جب فقیر مانگتا ہے اللہ سے، یہ ایک ہی ایسا در ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں واپس آتا۔ ہاں دعا کبھی لیٹ قبول ہوتی ہے، کبھی اس کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں، لیکن دعا ضائع نہیں ہوتی۔ تو یہ عمل آپ اپنی زندگی میں لائیں، پھر انشاءاللہ دیکھیں کیسے فائدہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ علی اکبر بھائی کا سوال ہے کہ سخت سے سخت جادو کو جڑ سے اکھاڑنے کی پوری پڑھائی بتائیں۔ خواب کے اندر ان کو بڑے بڑے کالے رنگ کے کتے حملہ کرتے ہیں، جس کا اثر ابھی بھی یہ محسوس ہوتا ہے ان کو۔ ہاں، سورہ فلق ناس سے بڑا عمل کوئی نہیں بھائی جان۔ اپنے اعمال کو بہتر کریں، اپنی روحانی قوت کو بہتر کریں۔ ایک مریض ہے، وہ جسمانی طور پر کمزور ہے، قوت مدافعت کم ہے، وہ بیماری کے خلاف اتنا نہیں برداشت کر سکتا، بیماری آتی ہے وہ گر جاتا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک مریض ہے جو جسمانی طور پر بہت نوجوان ہے اور اس میں قوت مدافعت بہت زیادہ ہے، اس کو بیماری آتی ہے وہ برداشت کر جاتا ہے۔ اسی طرح جس میں روحانی قوت مضبوط ہوگی وہ جادو جنات کا مسائل کا سامنا کر جاتا ہے اللہ کے فضل سے۔ اور وہ اذکار سورہ فلق ناس سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہی چیزیں ہیں جو سخت سے سخت جادو پر، سورہ بقرہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جادو پر سخت کوئی چیز نہیں ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات سے زیادہ۔ تو یہ پڑھیں انشاءاللہ، صبح شام سونے سے پہلے پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کی رحمت سے آپ محفوظ بھی رہیں گے اور جادو بھی ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ۔ خواب کے اندر دیکھا ہے کہ یہ ہسپتال میں ہیں اور ایک کے بعد ایک ان کے دونوں حمل جو ہیں وہ ضائع ہو گئے ہیں اور یہ کافی تکلیف میں درد میں ہوتی ہیں۔ یہ خواب ہے یہ حقیقت ہے؟ خواب کے اندر دیکھتے ہیں۔ ویسے کیا کنڈیشن ہے؟ کچھ ویسے نہیں بتایا انہوں نے، خواب ہی بتا رہے ہیں۔ خواب یہ اگر صرف خواب ہے تو یہ اچھا نہیں ہے، آپ کو حفاظتی پڑھائی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے آپ کے حقیقت میں جو معاملات ہیں ان کو جاننا ضروری ہے، اور پھر اس کا جو ہے مکمل تعبیر بتائی جائے گی۔ ویسے آپ صدقہ دیں اور خواب کا اثر ظاہر کریں۔ خواب کے اندر ایک ٹائگر کو، شیر کو دیکھا ہے جس کو دیکھ کر یہ بھاگ جاتے ہیں۔ ہاں، جس کو دیکھ کر بھاگ گئے ہیں۔ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ اذکار کرتے رہیں، اللہ آپ کے لیے خیر والے معاملات فرمائیں گے، اور امن کی علامت ہے، آپ کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ بچے کافی زیادہ ضدی ہیں، ان کے حوالے سے کچھ بتا دیں۔ سورہ فاتحہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ علم نشرہ، سورہ فلق ناس، صبح شام کھانے پینے والی چیزوں پر بھی دم کرے، بچوں کو بھی دم کرے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ھمزات الشیاطین ان یحضرون۔ یہ دعا 7 مرتبہ صبح شام پڑھ کے دم بھی کریں، اگر بچہ یاد کر سکتا ہو تو اس کو یاد کروائیں، بہت فائدہ ہے اس کا۔
تو اس سے بچے بہتر ہو جائیں گے۔ دوسرا، بچوں کی پاکیزگی کا خیال رکھیں، یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ اگر بچے جو ہے وہ گندے ہوتے ہیں تو ان کو پاک کیا جائے، صاف کیا جائے جتنی جلدی ہو سکے۔ اس کا انسان کی زندگی پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، بچوں کی زندگی پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی۔ خواب میں بارش کو دیکھنا کیسا ہے؟ اچھا ہے، بیماری اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، پریشانی ختم کر دیں گے، خیر کی علامت ہے۔ خواب کے اندر میں انہوں نے چھوٹے بچے کو قتل کیا اور پھر افسوس کر رہے ہیں۔ ہاں، شیطانی خواب ہے، شیطان پریشان کرتا ہے خواب میں۔ اگر فارسی پڑھائی کرنے میں کوئی ناغہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ مسئلہ تو کسی چیز میں بھی نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ریگولر کی جائے۔ اگر آپ سے نہیں ہوئی تھوڑی کر لیں، اگر آپ مثلاً کوئی کام میں بیزی ہیں چلتے پھرتے کر لیں، ضروری نہیں ہے کہ باوضو ہوں ہی تو کرنی ہے، بیٹھ کے ہی کرنی ہے۔ ہاں بہتر ہے، زیادہ افضل ہے، زیادہ فائدہ دیتی ہے، لیکن اگر آپ مطلب چلتے پھرتے ہیں اور کوئی مصروفیت کوئی مسئلہ، تو آپ چلتے پھرتے پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اکثر خواب میں خود کو بار بار واش روم میں دیکھتے ہیں، کبھی وضو کے لیے، کبھی بہت سارے لوگ واش روم کے اندر نظر آتے ہیں، واش روم صاف ہوتا ہے، اور بعض دفعہ بہت تنگ قسم کا واش روم دیکھتے ہیں جس میں بیٹھنا بھی مشکل ہو۔ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، گھر میں جو ہے وہ ذکر کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے، اس لحاظ سے کہ کوئی ایسا گھر میں غیر شرعی کام ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے معاملات کو بہتر کریں۔ وہ مال کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، وہ افراد کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا گناہ یعنی کہ ہو رہا ہے، اس کی طرف اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔ خواب کے اندر جب بھی جنات حملہ کرتے ہیں تو یہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور وہ فوراً جل جاتے ہیں، کیا یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ میں آیت الکرسی زیادہ پڑھوں؟ ہاں، آیت الکرسی کا فائدہ ہے، شیطان کو تکلیف دیتی ہے اور اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے، تو یہ آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ ان کو کچن کے اندر اکثر یہ ڈر جاتی ہیں، اور ایک کالی بلی کا حملہ بھی یہ بھی لکھا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ خواب اعوذ میں ہے۔ باللہ زیادہ پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھا کریں، حفاظتی پڑھائی کرا کریں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے ہر قسم کے شر سے۔ خواب کے اندر کتوں نے حملہ کیا لیکن یہ ان کو کسی اسٹیک سے یا کسی چیز سے مار رہی ہوتی ہیں۔ ہاں، حفاظتی پڑھائی کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شر سے محفوظ رکھا ہے، جو بھی آپ عمل پڑھائی ذکر کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے آپ کے لیے، وہ جاری رکھیں۔ سر جسم پر ناخنوں کے نشان پڑ جاتے ہیں، جلن ہوتی ہے بعد میں، حقیقت میں؟ یہ اگر تو ریگولر اس طرح کا معاملہ بنتا ہے تو یہ جادو جنات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ سیب سے جگہ کی وجہ سے نہیں؟ ہاں، اس وجہ سے بھی ہوتا ہے، عموماً جنات کی وجہ سے، اور اس میں کٹس بنتے، کٹ لگتے ہیں، اچھا۔ اور ناخنوں کے نشان، اب یہ تو مریض کی ظاہری حالت دیکھ کر ہی ایگزیکٹ بتایا جا سکتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ جو اگر اس قسم کے جادو جنات کے مسئلے میں اگر اس طرح کا معاملہ کوئی ہوتا ہے تو اس کا علاج سب سے بہترین سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97-98 ہے، اور اس کے ساتھ اس کو 300 مرتبہ صبح و شام پڑھیں اور حفاظتی پڑھائی صبح و شام کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائے گا۔ جب سے نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں نیند نہیں آ رہی، 2 سال ہو چکے ہیں۔ اگر اس طرح کا مسئلہ بنتا ہے تو اس میں آپ سورۃ البقرہ کی تلاوت چلائیں۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ذکر کی کمی کی وجہ سے اور گھر میں کسی مسئلے کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح کے معاملات بنتے ہیں، تو اس میں آپ کو جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی تلاوت چلائیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائے گا۔ ذکر زیادہ کریں، استغفار زیادہ کریں تو اس میں سکون ہی سکون انشاءاللہ ہوگا۔ سونے کے اذکار کریں، سوتے وقت اذکار کریں، اگر شیطانی اثر عمل کا مسئلہ ہے تو کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 12 سال سے سانس کی بیماری کا مسئلہ ہے،
25% کہہ رہے ہیں صرف ان کے جو لنگس ہیں وہ بچے ہیں ابھی. سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے زیتون کے تیل پر اور پانی پر. پانی بھی پینا ہے، زیتون کا تیل بھی صبح شام 1 چمچ پینا ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی. یہ ڈی محمد کے نام سے آئی ڈی ہے. آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہے. اب وہی سوال بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں. سیشن کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھ لیں. بچے تقریباً کہہ رہے ہیں 9-10 سال کی عمر کے ہیں، وہ سوتے ہوئے ڈر جاتے ہیں اور بار بار اٹھ جاتے ہیں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات سورہ فلق ناس سونے سے پہلے بھی صبح شام پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں اور ساتھ میں یہ دعا یاد کریں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین یحضرون. یہ دعا صحابہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمارے یہاں کوئی بچہ کچھ بھی یاد کرنے کے قابل ہوتا تو ہم یہ دعا یاد کرواتے. یہ دعا بچوں کی حفاظت کے لیے، ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے ہے، بہت زیادہ فائدہ مند ہے. دین کے احکامات میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں اس حوالے سے بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، طہارت، پاکی، ناپاکی، اس طرح. یہ ایک شیطانی اثر کی وجہ سے اس طرح کا مسئلہ بنتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابی کو بنا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ پڑھنے کے لیے بتایا تھا. اس میں سورہ حدید کی آیت نمبر 3 هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. یہ 100 مرتبہ صبح شام پڑھیں. امنت باللہ و رسولہ 100 مرتبہ صبح شام پڑھیں. اعوذ باللہ مکمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 300 مرتبہ صبح شام پڑھیں. لا حول ولا قوت الا باللہ 300 مرتبہ صبح شام پڑھیں اور حفاظتی پڑھائی کریں. انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے. یہ شیطانی اثر کی وجہ سے اس طرح کا مسئلہ بنتا ہے اور کافی گہرا مسئلہ ہے. کبھی انسان کو وضو کے بارے میں وسوسے، نماز کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نعوذ باللہ ایسے وسوسے کہ انسان بتا بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن وسوسے آتے رہتے ہیں. اور بعض لوگ اس کو نفسیاتی مسئلہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ پڑھائی کرنے سے اللہ کے فضل سے کور ہو جاتا ہے. میرے ہسبینڈ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور ایک دم وہ علیحدگی والی باتیں جو ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں. اعوذ باللہ بسم اللہ 300 مرتبہ صبح شام پڑھا کریں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ والی یہ صبح شام ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں. حفاظتی پڑھائی صبح شام کریں. استغفار کثرت سے کریں، اللہ بہتر کر دیں گے. جادو ہوگا تو بھی ختم ہو جائے گا، ویسے معاملات ہوں گے تو بھی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہمیشہ خواب آتے ہیں کہ میں اونچائی سے نیچے گر جاتی ہوں. ہاں، عموماً نظر بد کی وجہ سے بھی ایسے ہو جاتا ہے، اور ناکامی کے لیے کیا گیا جادو اس میں بھی ایسے خواب آتے ہیں. تو اس کے لیے سورہ توبہ کی آخری ایک آیت کثرت سے صبح شام یعنی 100 مرتبہ پڑھنے کافی ہے. سورہ فلق ناس 21 مرتبہ صبح شام پڑھیں. استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں، کم از کم 1000 مرتبہ دن میں پڑھیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے، یہ خواب بھی بند ہو جائیں گے. رقیہ دم ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، وہ صبح شام سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اپنی پوسٹنگ کے ٹرانسفر کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیں، اور اس کے ساتھ استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں، درود ابراہیمی کثرت سے پڑھیں. یہ پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاملات بہتر کر دیں گے. خواب میں دیکھا ہے کہ اسکول کے باہر یہ پودا لگا رہے ہیں. سعد بن معاذ بھائی کا سوال. ہاں، اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے خیر کا کام لیں گے انشاءاللہ. خواب کے اندر دانتوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھنا. خود ٹوٹیں تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ کی بیماری اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے انشاءاللہ. پریشانی بیماری دور ہو جائے گی. اگر خود آپ نے توڑے ہیں تو اس کی اور تعبیر ہوتی ہے، اگر خود بخود دانت ٹوٹ گئے ہیں تو اس کی یہ تعبیر ہے جو میں نے بتا دی ہے. والدہ کے سر میں بہت زیادہ جلن رہتی ہے، کبھی آدھے سر میں درد رہتا ہے، تو دوائیوں سے بھی کچھ آرام نہیں آتا. سورہ فاتحہ، سورہ فلق ناس، درود ابراہیمی 33 مرتبہ پڑھنا ہے. پانی اور تیل پر دم کرنا ہے، پانی پینا ہے، تیل لگانا ہے. اس کو تیل کو سر میں، ناف میں، پاؤں میں لگائیں اور پانی پلائیں. یہ عموماً روحانی مسئلے کی وجہ سے بھی بنتا ہے، اور اسٹومک پرابلم، معدے کے مسئلے کی وجہ سے بھی ویسی کنڈیشن ہوتی ہے. خوراک کے لحاظ سے ڈائٹ بہتر کریں اور یہ پڑھائی عمل کریں، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. رشتے کے وقت رونا اور بیمار ہو جانا اور زنا والے خواب پچھلے 10 ماہ سے نہیں آئے، تو کیا یہ ابھی بھی عاشق جن کا مسئلہ ہے؟ نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ نظر بد کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے. سورہ فاتحہ، سورہ فلق ناس، سورہ فاتحہ، سورہ فلق ناس، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 21 مرتبہ صبح شام پڑھنا ہے. پانی تیل پر دم کر کے پانی سے منہ بھی دھونا ہے، پانی پینا بھی ہے. انشاءاللہ یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے رحمت سے. لا حول ولا قوت الا باللہ اور استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں.
یہ سفید بلی کے حملے والا سوال ہو چکا ہے، آپ سیشن کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھ لیں، وہی سوال اب بار بار پیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ یہ سورہ یاسین وغیرہ پڑھتی ہیں تو خواب کے اندر دیکھتی ہیں کہ ان کے کزن ان کے سر سے جوئیں نکال کر مار دیتی ہیں، ہاں اور اللہ وہ تعالیٰ، دوبارہ نکالنے لگ جاتی ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ شریر کا شر ختم ہو گیا ہے، وہ چاہے جادو کے ذریعے تھا یا حسد کے ذریعے تھا یا نظر بد کے ذریعے تھا، جیسا بھی شر تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیں، صدقہ وغیرہ دیتے رہیں، حفاظتی دعائیں پڑھائی کرتے رہیں۔ گھر کی دیواروں پر شیطانی شکلیں دیکھتی ہیں، بہت زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں۔ یہ وسوسہ ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ وسوسے کی وجہ سے ایسی کنڈیشن بنتی ہے۔ اعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا کریں، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ خواب کے اندر خود اکثر کافروں سے لڑتا ہوں اور شہید بھی ہو جاتا ہوں۔ احمد بھائی کا سوال ہے۔ یہ آپ کے روزمرہ کے معاملات کے خواب ہو سکتے ہیں جو آپ سوچتے ہیں، ویسے تعبیر کے لحاظ سے اس کو دیکھا جائے تو اچھا خواب ہے۔ پیرنٹس اگر کوئی غیر شہری کام کریں تو کیا یہ ان کو روکتے ہیں اور لڑائی ہو جاتی ہے، کیا اس کنڈیشن میں ان کو علیحدہ ہو جانا چاہیے؟ نہیں، علیحدہ نہیں ہونا چاہیے، وہ کام کی نوعیت دیکھی جائے گی۔ وہ عامل وغیرہ ان کے پاس جاتے ہیں۔ دیکھیں اس میں بھی کنڈیشن دیکھی جاتی ہے کہ اگر تو آپ کو شرک پر لگا رہے ہیں تو اس میں ان کی اطاعت نہ کریں۔ شرک کے علاوہ بس اوقات مطلب نماز کے لیے کہتے ہیں تو وہ ایسے کوئی بھی کام کہتے ہیں تو ان میں تو اطاعت کرنی ہی ہے۔ اگر وہ مطلب ایسا کام کہتے ہیں جو شرعی اعتبار سے شرک کی طرف لے جاتا ہے یا اس قسم، تو اس میں آپ یعنی کہ ان کی اطاعت نہ کریں۔ باقی کوشش کریں کوئی ایسا راستہ نکالیں جس میں ان کی نافرمانی بھی نہ ہو اور آپ کا جو ہے وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے، یعنی آپ کو شرک بھی نہ کرنا پڑے۔ اس میں بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں، بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں۔ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آہستہ آہستہ۔ ان کی اصلاح کریں، فرض کریں جیسے ہم گائیڈ کرتے ہیں تو کسی آپ ایسے بندے کے پاس لے جائیں ان کو جو شرعی طریقے سے علاج کرتا ہے، یا کسی ایسے اپنے دوست احباب کسی عالم دین کو ان سے ملاقات کروائیں جو ان کی رہنمائی کر سکے اس چیز کے حوالہ سے، تو آپ بہتر طریقے سے اس مسئلے کو بہتر کریں، نہ کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، وہ آپ پر بھی وبال بنے گا۔ تو اس لیے اس کو بہتر کرنا ہی جو ہے وہ اس کا حل ہے۔ یہ آگے جو دانت ٹوٹنے والا سوال پوچھا تو وہ کہہ رہے ہیں یہ خود پکڑ کر نکالتی ہیں دانت۔ ہاں یہ اچھا خواب نہیں ہے، صدقہ دیں، استغفار کثرت سے کریں۔ میں بہت زیادہ پڑھائی کرتی ہوں، اس کے باوجود گھر سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں یہ رات کے وقت۔ ہاں اعوذ باللہ پڑھا کریں، زیادہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا کریں، اللہ پر توکل کیا کریں۔ جب پڑھائی کر لی ہے پھر جو ہے وہ خوف ذہن سے نکال دیں۔ شیطان خوف زدہ کرتا ہے اور شیطان پریشان کرتا ہے، تو اعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنے سے اس کا خوف شر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تقریباً 12 سال سے بہت برے اور عجیب قسم کے خواب آتے ہیں، آنکھوں کے سامنے لکیریں بھی نظر آتی ہیں۔ یہ وسوسہ ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھے، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 97 98 کثرت سے پڑھے، ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ وسوسہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہسبینڈ کے کاروبار میں بندش ہے، کچھ بتا دیں۔ استغفار کثرت سے کریں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ کثرت سے کریں، اور درود ابراہیمی کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی اللہ کے نام سے۔ رزلٹ آنے والا ہے تو پلیز دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کو کامیابیوں سے نوازے، نمازوں کی پابندی رکھیں۔ ویسے تو ماشاءاللہ جن کا آ گیا ہے وہ تو بہت خوش ہیں کیونکہ بہت اچھا رزلٹ آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے۔ انشاءاللہ سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب کرے۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، وجود میں درد رہتا ہے۔ یہ جسمانی پرابلم کی وجہ سے بیماری ہے، اس کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ صبح شام پانی تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ خواب کے اندر دیکھا ہے جن کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے یہ آیت الکرسی پڑھتی ہیں تو وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، یہ 3 دفعہ ان کو آیا ہوا۔ یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ آیت الکرسی کو اپنا معمول بنا لے، ہر نماز کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے معاملات۔ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کی برکت آپ کو دکھائی ہے۔ دماغ پر، کندھوں پر، جسم پر بوجھ، وزن بہت زیادہ پڑتا ہے۔ یہ بوجھ کا پڑنا یہ جسمانی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، زیادہ تر جسمانی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے۔
تو اس کے لیے حفاظتی پڑھائی، پانی تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں، تیل لگا کے نہائیں، 7 دن کر لیں، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان سے سفید رنگ کے فرشتے آ رہے ہیں۔ اچھا خواب ہے، آپ کے لیے شفا اور برکت کی طرف اشارہ ہے۔ بارش کا پانی خواب کے اندر دیکھنا۔ اچھا ہے، صحت اور تندرستی اور خیر کی طرف اشارہ ہے۔ سسٹر زیبی انصاری، آپ کے سوال کا جواب ہو چکا ہے، تھوڑا سا پیچھے کر کے سیشن دیکھ لیں۔ رمضان بھائی، آپ کے سوال بھی کا جواب بھی ہو چکا ہے۔ جس بھی بھائی یا بہن کا سوال رہ جائے، جو کہ رہ جاتے ہیں کافی، کوشش ہوتی ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر جتنے زیادہ سے زیادہ دے سکیں، تو وہ بھائی جو ہیں وہ ہمارے نمبر پر رابطہ کر کر اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ صبح 10 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک ہمارے نمبر آن رہتے ہیں۔ قاری صاحب کے بعد شاگرد جو ہیں وہ فون اٹینڈ کرتے ہیں، آپ ان کو اپنا مسئلہ کھل کر بتا سکتے ہیں۔ فرائیڈے والے دن نمبر بند رہتے ہیں، اس کے علاوہ کال کریں آپ، انشاءاللہ آپ کی بات ہو جائے گی۔ ملاقات کے ٹائم کے حوالے سے بتا دیں۔ ملاقات جو ہے وہ جامعہ محمدیہ دارالاسلام چیچا وطنی 110/12 کے اندر ہے۔ نمبر پر رابطہ کر کے آپ لوکیشن بھی لے سکتے ہیں۔ ہفتے اتوار کو صبح 9 بجے سے لے کر دوپہر 2 بجے تک قاری صاحب مریض دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں دیکھتے، صرف ہفتے اور اتوار کو ہی آئیں، انشاءاللہ آپ کی لازمی ملاقات ہو جائے گی۔ باقی کچھ بہنوں نے بھائیوں نے دعا کا کہا ہے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ جو بہنیں بھائی پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی دور فرمائے۔ سب کے نام نہیں لے سکتا، لیکن جن جن بہنوں نے بھائیوں نے دعا کا کہا ہے، دعا کے لیے لکھا ہے، ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے۔ جن کی جو بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، آمین۔ اور جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت والی ایمان والی لمبی زندگی دے، اور اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے اور آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری پریشانی تکلیفوں کو دور فرما دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔